السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے وقت دیا تھوڑا سا بتائیے شیخ۔ وہ سوال کا ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا کہ یہ جو انہوں نے اصول بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک دفعہ کا زندگی کا عمل کیا ہوا ہے وہ دوام نہیں ہے، تو پھر اگر یہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر تراویح پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام نہیں ہوتا، 20 تراویح کا جو یہ پیش کر رہے ہیں، تو اس کو جو کیا کہیں ہم ان کی جو یہ منطق استعمال کرتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کا عمل دوام نہیں ہے، اس کو نہیں ہم کرتے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ یہ جو بعض دیوبندی یہ کہہ رہے ہیں اور بریلوی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اگر کوئی کام کیا ہو تو پھر وہ سنت نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ یعنی نہیں ہے، دوام جب تک نہیں ہوگا، یہ بالکل باطل بات ہے۔ جب آپ حدیث کو دیکھیں گے نا، مثلا ایک صحابی آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کے بعد اس صحابی نے ساری زندگی اپنے بٹن کھول کے رکھے، اس کے بچے نے بھی کھول کے رکھے، سنن ابی داؤد میں صحیح روایت موجود ہے۔ تو صحابہ کرام تو اپنے نبی سے یہ پیار کرتے تھے کہ ایک دفعہ بھی اگر کوئی عمل دیکھ لیا تھا تو اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اب یہ کہنا کہ تمام ثابت ہوگا تو اس طریقے سے فقہ حنفی خود ختم ہو جاتا ہے، بریلوی دیوبندی مذہب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان میں دوام نہیں ہے۔ یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں، مثلا ترک رفعین کی یہ روایت پیش کرتے ہیں نا، وہ ضعیف روایت جو عبداللہ رسول علی، اس میں دوام کوئی نہیں ہے۔ یہ جو 20 رکعت تراویح والی جو موضوع حدیث پیش کرتے ہیں اس میں دوام نہیں ہے۔ یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث پیش کرتے ہیں اس میں دوام نہیں ہے۔ تو جو ایسی باتیں یہ کرتے ہیں نا، جس طرح ایک آدمی درخت پر بیٹھا ہوا اس ٹہنی کو کاٹ رہا تھا، اس طرف بیٹھا ہوا تھا جو دوسری طرف یعنی درخت کے قریب والے حصے کو کاٹ رہا تھا، تو پھر تو گرنا ہی تھا زمین پر۔ یہ جو اصول بناتے ہیں نا، یہ ایسے اصول متنازع ہوتے ہیں۔ بھائی ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں اگر ایک دفعہ کوئی کام کیا ہے اور اس کا ثبوت ہمیں مل گیا، اس کا منسوخ ہونا، اس کی معاند کوئی ثابت نہیں، تو ہم اس پر عمل کریں گے، ہمیں انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ جس طرح اس صحابی نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، آپ نے جو ہے، بلکہ صحابہ میں سے بعض اس طرح بھی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے تو وہ بھی کوشش کرتے تھے عبداللہ بن عمر کے ادھر ہی پیشاب کے لیے بیٹھے اسی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پسند کرتے تھے، اس کو قدبہ کرامی کدو کو پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ کے عمل کو بھی صحابہ کرام جو ہے وہ زندگی میں نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ کس طرح سے انہوں نے بنا لیا؟ تو یہ بہرحال یہ کی بات باطل ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور خاص طور پر اس صحابی کی جو بات ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس پر غور کیجیے گا کہ انہوں نے صرف ایک دفعہ دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے بٹن کھولے ہوئے تھے، پھر وہ صحابی جو ہے آخر تک اسی پر ڈٹے ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک چیز ثابت ہو جائے تو بس وہ امت کے لیے حجت ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر ایک اور مزے کی بات ہم بتا آخر میں کہ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا عمل جو ہے سنت نہیں ہوتا، یہ بات امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے، یہ قاضی ابو یوسف سے ثابت نہیں ہے، یہ ابن فرقت سے بھی ثابت نہیں ہے، تو یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی مجتہد نہیں، یہ ان کی کیا حیثیت ہے کہ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تارپیڈو مارنے کے لیے، جیسے تارپیڈو مارا جاتا ہے نا سمندر میں ڈبونے کے لیے، یہ حدیث کو یہ ڈبونا چاہتے ہیں، یہ حدیث کو نہیں ڈبو سکیں گے، خود ڈوب جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کتاب و سنت ثابت کریں گے۔